حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے ابن علی شیر خدا کی شہادت۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے اندر بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، اسلام کے اندر بہت سارے معرکے ہوئے ہیں، معرکے بدر، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اس طریقے سے جو ہے اسلام کے دامن میں بہت ساری جنگیں موجود ہیں، اور وہیں پر جو ہے معرکہ کربلا بھی ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی اسلام کے اندر جہاں پر بے شمار جنگیں ہیں ان کو ایک طرف کیا جائے اور معرکہ کربلا کو جو ہے ایک طرف کیا جائے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے جنگ بدر ہو چاہے جنگ احد ہو، یہ ساری جنگیں جو ہے ایمان اور کفر کے درمیان ہوئی ہے، مگر جنگ کربلا، معرکہ کربلا جو ہے یہ ایسی جنگ ہے جو حق اور باطل کے درمیان ہوئی۔ حق اور باطل یعنی ایک طرف جو ہے حق تھا اور دوسری طرف جو ہے باطل، تو حق اور باطل کے درمیان جب ٹکراؤ ہوا تو ایک معرکہ بنا، اور اسی معرکے کو جو ہے معرکہ کربلا کہا جاتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین پر جو ہے آپ کیوں تشریف لائے؟ کس وجہ سے تشریف لائے؟ کیوں نہیں آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ کو یزید پلید کے ہاتھ میں دیا؟ اس طریقے کے جو ہے بہت سارے سوالات جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر سوچنے کی ضرورت ہم اور آپ کو ہے، کیونکہ سمجھنا ہم اور آپ کو ہے، نصیحت ہم اور آپ کو حاصل کرنی ہے۔ کیونکہ معرکہ کربلا جو ہے کوئی داستان یا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ معرکہ کربلا جو ہے وہ نصیحتوں کی درسگاہ ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد لفظ کے اندر جو ہے ہم آپ کو ایک نیا سبق ملتا ہے، نئی نصیحت ملتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ معرکہ کربلا آخر کیوں پیش آیا؟ میرے امام نے اپنے سر کو کیوں کٹایا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ معرکہ کربلا کو پڑھیں گے تو معرکہ کربلا کے اندر آپ کو یہ چیز جگہ جگہ ملے گی کہ جب بھی امام علی مقام سے یہ سوال ہوا کہ آپ جو ہے بیعت کرے، تو میرے امام نے ہمیشہ جو ہے جواب یہی دیا
کہ یزید پلید جو ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس لیے ہرگز جو ہے میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، جو شخص فاسق فاجر ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرے، وہ مسلمانوں کی امامت کرے۔ میرے امام نے اپنا ہاتھ نہ دے کر اس چیز کو واضح کر دیا کہ جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، جو شریعت کے اندر رد و بدل کرتا ہے، جو شریعت کے قانون کو مذاق کے طور پر پیش کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے، ایسا شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، یزید جو تھا وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، شریعت کے اندر رد و بدل کرنا چاہتا تھا۔ شراب جو اسلام کے اندر حرام ہے اس کو وہ حلال کرنا چاہتا تھا۔ اس طریقے سے شریعت کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کرنا چاہتا تھا۔ تو میرے امام نے جو ہے یزید کو للکار کر بتا دیا کہ میں ہرگز جو ہے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے نانا کی شریعت کے اندر جو ہے رد و بدل کیا جائے، اور شریعت کی حفاظت کے لیے میرے امام نے جو ہے صرف اپنی اولاد کو نہیں قربان کیا بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی قربان کیا ہے۔ اور یہ معرکہ کربلا جو 61 ہجری میں پیش آئی، یعنی یہ جنگ جو ہے 61 ہجری میں ہوئی، اور یہ ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہرا بھرا چمن اجڑ گیا، حضرت علی کا ہرا بھرا چمن اجڑ گیا۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ کیونکہ معرکہ کربلا کے اندر حضرت علی کی ایک اولاد یا 2 اولاد صرف قربان نہیں ہوئی، بلکہ معرکہ کربلا کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں، 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے مولا علی نے جو ہے اپنے 5 بیٹوں کی قربانی پیش کی ہے، اور میرے امام حسین نے جو ہے اپنی قربانی کو جہاں پر پیش کیا وہیں پر جو ہے اپنی اولاد کی بھی قربانی پیش کی، اور اس طریقے سے پیش کیا کہ میرے امام نے تو اپنے سر کو کٹا دیا مگر نماز کی حفاظت کر لی، قرآن کی حفاظت کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو مسجدوں سے اذان بلند ہو رہی ہے یہ میرے امام کا صدقہ ہے، یہ میرے امام کا صدقہ ہے۔ آج جو مسجدوں کے اندر نمازیں قائم ہو رہی ہے، جماعتیں ہو رہی ہے، یہ بھی میرے امام کا صدقہ ہے، یہ بھی میرے امام کا صدقہ ہے۔ اگر میرے امام نے اپنے سر کو نہ کٹایا ہوتا، اگر میرے امام نے اپنی اولادوں کو نہ کٹایا ہوتا تو نہ یہ نماز رہ جاتی، نہ یہ شریعت رہ جاتی، کیونکہ یزید جو ہے بالکل اس بات پر آمادہ ہو چکا تھا کہ شریعت کو جو ہے رد و بدل کر کے بالکل دنیا سے مٹا دیا جائے، مگر میرے امام نے اپنی قربانی کو دے کر ہمیشہ کے لیے جو ہے شریعت کو محفوظ کر دیا۔ اور معرکہ کربلا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 شہزادے شہید ہوئے۔ انہوں نے جو ہے میرے امام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، میرے امام کے قدموں پر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب
میرے امام کے جو عزیز و اقارب تھے، جو ساتھی تھے، جو اصحاب تھے، جب یہ لوگ جو ہے جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں اور صرف جو ہے اہل بیت کے افراد باقی رہ جاتے ہیں، تو جب اہل بیت کے افراد صرف باقی رہ گئے تو جو ہے اب اہل بیت کے ایک ایک فرد جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں آنے لگے، کس لیے؟ اجازت لینے کے لیے، تاکہ ہم بھی جو ہے جا کر رن کے اندر اپنی شہادت کو پیش کر سکے۔ سب سے پہلے خلیفہ اول اور خلیفہ برحق حضرت ابو بکر صدیق کے ہم نام حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ میرے آقا امام کے دربار میں میرے آقا کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان مجھے جو ہے اجازت دی جائے، مجھے اجازت دی جائے، میں جنگ کے اندر جانا چاہتا ہوں، میں یزیدیوں سے لڑنا چاہتا ہوں، میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں سوچو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے اس بات کی اجازت مانگ رہا ہے کہ وہ جا کر جو ہے اپنی جان کو قربان کر دے۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ جو بھی رن میں جائے گا، جنگ میں جائے گا، وہ زندہ پھر واپس نہیں آئے گا، مگر ابو بکر جو ہے میرے آقا امام عالی مقام سے یہ عرض کر رکھے تھے کہ بھائی مجھے اجازت دی جائے، میں رن کے اندر جانا چاہتا ہوں، میں رن کے اندر جانا چاہتا ہوں، میں جو ہے یزیدیوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں جب بار بار آپ نے بار بار اصرار کیا، یعنی بار بار جو ہے ضد کی آپ نے کہ نہیں بھائی مجھے اجازت دی جائے، تو آخر میں میرے امام نے جو ہے اجازت دے دی۔ اب یہی ابو بکر بن علی جو ہے میدان میں آتے ہیں، رن میں آتے ہیں، جنگ کے لیے یزیدیوں کے مقابلے میں آتے ہیں، اور جب آپ یزیدیوں کے مقابلے میں آئے، اس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا، اس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا کہ پشتوں کی پشتیں جو ہے لگا دی، یعنی جدھر آپ کی تلوار چلتی تھی لوگوں کے سر جو ہے ہیرے اور مولی کی طرح کٹتے ہوئے نظر آتے تھے، کیونکہ آپ کے بازوؤں میں جو ہے حضرت علی شیر خدا کی طاقت تھی، آپ اولاد علی تھے، آپ نے دکھا دیا یزیدیوں کو کہ ہمارے بازوؤں میں جو ہے حیدر کرار کی طاقت ہے، ہم لوگ اولاد علی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ابو بکر بن علی نے جو ہے اس طریقے سے مقابلہ کیا، اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ یزیدی جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، آپ کے سامنے جو ہے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی یزیدی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں میرے مسلمان بھائیوں جب بار بار آپ آواز دیتے رہے، کوئی بھی یزیدی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا، آپ خود بڑھ کر جو ہے یزیدی فوجوں پر حملہ کرتے ہیں، اور جب سمر اور عمرو بن سعد نے دیکھا کہ ابو بکر بن علی اس طریقے سے یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے کاٹتے رہے تو سارے یزیدی ختم ہو جائیں گے، اس لیے جو ہے عمرو بن سعد نے یہ حکم دیا کہ ابو بکر بن علی کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور تیروں کی بوچھار کی جائے، نیزوں سے وار کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ابو بکر بن علی کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور تیروں کی برسات کی جاتی ہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں
آپ زخموں سے جو ہے نڈھال ہو جاتے ہیں، آپ زخموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ ایک بدبخت جس کا نام جو ہے قدامہ موصلی بتایا جاتا ہے، اس نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ جو ہے آپ کے جسم میں آر سے پار ہو گیا، آر سے پار ہو گیا۔ اور جب اس طریقے سے نیزہ آپ کے جسم پر لگا ہے، آپ جو ہے گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد جو ہے آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا، آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ جب ابو بکر بن علی کی شہادت ہو گئی تو آپ کے بھائی نے بھی دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرا بھائی جو ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، یزیدیوں نے جو ہے میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ ابو بکر کی شہادت کے بعد ان کا بھائی جن کا نام عمر بن علی بتایا جاتا ہے، یہ عمر بن علی امام علی مقام کے دربار میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی جان، اب مجھے اجازت دی جائے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یزیدیوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو شہید کر دیا، میں بھی رن میں جاؤں گا، میں بھی یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا اور یزیدیوں کو جو ہے ہیرے گاجر مولی کی طرح کاٹوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عمر بن علی جو ہے جب امام علی مقام سے اجازت لینے کے لیے آپ پہنچے اور امام علی مقام سے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے، تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے جو ہے آخر میں آپ کو بھی اجازت دے دی، آپ کو بھی اجازت دے دی، کیونکہ بار بار اصرار کے بعد، بار بار کہنے کے بعد، ضد کرنے پر میرے امام نے اجازت دے ہی دی۔ آپ بھی جو ہے بہت ہی بہادر اور بہت ہی جری تھے، آپ جب رن میں آئے تو آپ نے بھی تلوار کا ایسا جوہر دکھایا، ایسا کرتب دکھایا کہ یزیدیوں کے اندر جو ہے ایک ہلچل مچ گئی، ایک ہلچل مچ گئی۔ آپ نے بھی جو ہے بہت سارے یزیدیوں کو کاٹا، مارا، کسی کا سر کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا۔ وہی آخر میں پھر ہوتا ہے کہ یزیدیوں نے جو ہے آپ کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور ایک ساتھ حملہ کر دیا، اور اس حملے کی وجہ سے جو ہے آپ نے بھی شہادت کے جام کو نوش کر لیا۔ جب عمر بن علی کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے عثمان بن علی رن میں آتے ہیں، عثمان بن علی رن میں آتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے بہت بہادر تھے، اور جب یہ میرے آقا امام کے دربار میں اجازت لینے کے لیے پہنچے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، تو میرے امام نے پہلے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے میرے بھائی، تم تو اتنے بہادر ہو، اتنے جری ہو کہ تم کو دیکھ کر جو ہے مجھے ہمت ملتی ہے۔ میرے امام نے جو ہے سینے سے لگانے کے بعد جو ہے تب اجازت دی تھی۔ سوچو اس وقت میرے امام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اجازت لے رہا ہے اور ایسے مقام پر جانے کی ضد کر رہا ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سینے سے لگانے کے بعد میرے امام نے جو ہے اجازت دے دی۔ اب یہ بھی جب رن میں آئے تو رن میں آنے کے بعد انہوں نے بھی اپنی تلوار کا ایسا جوہر دکھایا کہ جو یزیدی تھے وہ گھوڑے کو اپنے چھوڑ کر بھاگنے لگے، پیدل بھاگنے لگے، اور میرے امام کا یہ بھائی عثمان بن علی دوڑا کر جو ہے آپ نے یزیدیوں کو کاٹا، اور اس طریقے سے کاٹا کہ یزیدی جو ہے وہ پیدل بھاگنے پر مجبور ہو گئے
अपने घोड़ों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, मगर आपकी तलवार जो थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो बराबर चल रही थी, और जो भी आपकी तलवार के मुकाबले में आया है वो फिर दोबारा जो है जिंदा नहीं बचा। इस तरीके से उस्मान बिन अली ने जो है अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया और यजीदियों को इस तरीके से काटा, इस तरीके से काटा और ये साबित कर दिया कि जो अली की औलाद है, जो अली का बेटा होता है, वो बुज़दिल नहीं होता, उसके बाजुओं में जो है हैदर कर्रार की ताकत होती है, उससे जो है एक दो क्या हजारों जो है मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। करबला के मैदान में जो है औलादे अली ने इस बात को साबित कर दिया। मेरे मुसलमान भाइयों, किताबों के अंदर मिलता है कि जब अम्र बिन साद के पास 22,000 का लश्कर आ गया, 22,000 का लश्कर आ गया, फिर भी जो है अम्र बिन आस इब्ने ज़ियाद के पास खत लिखता है कि और जो है सिपाहियों को भेजा जाए, और सिपाहियों को भेजा जाए। सोचो, एक तरफ जो है 72 है, एक तरफ 72 है और एक तरफ जो है 22,000 है, एक तरफ 22,000 है, एक तरफ 72 है, फिर भी जो है अम्र बिन साद का जो दिल है वो खौफ से कांप रहा है और इब्ने ज़ियाद से कह रहा है कि और सिपाही जो है भेजे जाए, और सिपाही भेजे जाए। क्यों मेरे मुसलमान भाइयों? क्योंकि अम्र बिन साद को मालूम था कि अहले बैत का एक एक फर्द इतना बहादुर है, इतना बहादुर है कि अगर मुकाबला करने पर आ जाएगा तो 22,000 जो है उसको नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए पहले यजीदियों ने ये तरतीब बनाई, ये विचार बनाया, आपस में मशवरा किया कि अगर इनको कमजोर करना है, अगर इनसे जंग जीतना है, इनको कमजोर करना है, तो सबसे पहले जो है नहरे फुरात पर पहरा लगाना होगा, ताकि जब इनके खैमे में पानी नहीं जाएगा, इनके खैमे में पानी नहीं जाएगा और ये भूखे प्यासे हो जाएंगे, तब इनसे जंग करना जो है आसान हो जाएगा, इनसे जंग करना आसान हो जाएगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, 7 मुहर्रम को जो है पानी पर पहरा लगा दिया जाता, 7 मुहर्रम को पानी पर पहरा लगा दिया गया। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम तक जो है पानी बंद रहता है। मेरे इमाम के खैमे में जो है एक कतरा भी पानी नहीं जाता है, एक कतरा भी पानी नहीं जाता है। यहाँ तक कि खैमे के अंदर न पीने के लिए पानी है, न वजू करने के लिए पानी है, न गुस्ल करने के लिए पानी है। एक कतरा भी पानी आपके खैमे के अंदर नहीं है। लोग प्यास की वजह से जो है बेहाल हो चुके हैं, बच्चों की जबानें बाहर आने लगी है। इस तरीके की कैफियत जो है बच्चों की हो चुकी है, लोगों की हालत जो है तब्दील होने लगी। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद भी ऐसा बहादुरी का जलवा दिखाया है, ऐसा बहादुरी का जलवा दिखाया है कि तारीख के अंदर कोई ऐसा बहादुर नहीं मिलता है। तारीख के अंदर कोई ऐसा बहादुर नहीं मिलता है कि 3 दिन का भूखा प्यासा हो और 22,000 से टकरा रहा हो, 22,000 से टकरा रहा हो। तारीख के अंदर किसी बहादुर का ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरे इमाम का नाम मिलेगा, मिलेगा अगर तो अली अकबर, अली असगर, इन सब लोगों का नाम मिलेगा कि 3 दिन के भूखे प्यासे जरूर थे, मगर इन्होंने जो है डटकर मुकाबिला किया, बहादुरी के साथ मुकाबिला किया। और मेरे मुसलमान भाइयों,
میرے امام عالی مقام نے جو ہے، آپ نے جب بھی کربلا کی سرزمین پر خطبہ دیا، آپ نے جب بھی کربلا کی سرزمین پر خطبہ دیا ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور کی ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور کی ہے، کیونکہ آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کے بیٹے امام حسین نے اپنے خطبوں کے درمیان اتنی نصیحتوں کو جمع کر دیا ہے، اتنی نصیحتوں کو جمع کر دیا ہے کہ اگر کسی کے کان پر، دل پر، آنکھ پر مہر نہ لگی ہو تو وہ جو ہے میرے امام کے خطبوں کو پڑھ کر جو ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضرور ایسا بنائیں کہ جس کے اندر معرکہ کربلا کو پڑھے، سمجھے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ صرف واقعات کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دینا یا خود سمجھ لینا نہیں، جتنا بھی واقعہ پڑھا جائے اس سے کیا سبق ملتا ہے یہ ضرور غور کیا جائے، تب تو جو ہے معرکہ کربلا کو ہم سمجھنے والے ہوں گے، ورنہ صرف واقعات پڑھ کے وقت کو نکال دینے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔